ارطغرل غازی 13ویں صدی عیسوی اناطولیہ ترکی کے ایک عظیم جنگجو انسان تھے جس نے اپنی ثابت قدمی جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اغور ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں اور سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 13ویں صدی کی ابتدا میں آل سلجوق کے بہتر علاقوں پر خوارزم قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن اسی وقت چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے، ان میں سے بعض ایران اور شام میں پہنچے۔ ان قبائل میں ارطغرل کا قبیلہ بھی شامل تھا جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنے وطن کو چھوڑ کر مارے مارے پھر رہا تھا۔ ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ممالک میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اسی اثناء میں دریائے فراخت کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اسی وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دھندار کے ساتھ ایشیا کوچک کی طرف چلے گئے اور سلطان علاؤ الدین کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ یہ جماعت 420 گھرانوں پر مشتمل تھی جو سلطان علاؤ الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں گورا کے قریب ارطغرل کو دو فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواریوں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جان بازی سے حملہ آور کیا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے بروقت مدد کی ہے وہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی فوج تھی جسے تاتریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کو اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاؤ الدین نے سوغات کا زرخیز علاقہ جو دریائے سکاریا کی بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کیا اور سوغات کا شہر بھی اسے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے رہائش اختیار کر لی۔ علاؤ الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپیدار بھی قرار دیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد کے ساتھ تھی، اس لیے بازنطینی قلعے داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا لیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیا کوچک میں پہلے سے آباد تھے ان کے ساتھ مل گئے اور ان کی لڑائیوں میں شریک ہوئے، جس سے ارطغرل کی قوت میں روز بروز طاقت آتی گئی اور بہت سے علاقوں پر فتح حاصل کی۔